امام علی مقام میدان کربلا میں ہے۔ آپ جب وہاں پہنچے 7 محرم کی صبح سے امام اور ان کے رفقا پر پانی بھی بند کر دیا گیا۔ نہر فرات جو ٹھاٹھے مارتے ہوئی بہہ رہی تھی، اس کا پانی کافروں کو پینے کی اجازت تھی، جانوروں کو پینے کی اجازت تھی، مگر آل رسول کو پینے سے روک دیا گیا۔ ان کو سمجھایا کہ ہم تو بہت کم تعداد میں ہیں، پانی پی کر بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا بس 2 ہی باتیں ہیں، یا یزید کی بیعت کریں یا پھر آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام نے ان کے سامنے 3 تجاویز بھی رکھی، جن کو آپ شرطیں کہہ لیجئے، تاکہ یہ لوگ میرے قتل کا وبال اپنے اوپر نہ لیں۔ فرمایا مجھے مکہ واپس چلے جانے دو، وہاں لڑنا منع ہے، میں وہاں رہ لوں گا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا سلطنت اسلامی میں رہنا تمہارے لیے خطرہ ہے تو مجھے اپنی سلطنت کی حدود سے باہر چلے جانے دو، میں کسی غیر علاقے میں چلا جاؤں گا، وہاں دین کی تبلیغ کر لوں گا، اور نہیں تو مجھے یزید کے پاس لے چلو، پھر میرے اور اس کے درمیان جو طے پائے گا۔ بہت مناسب شرطیں تھیں، مگر وہ ان میں سے بھی کسی کو ماننے پہ راضی نہ ہوئے۔ اس کو اتمام حجت کہتے ہیں۔ امام نے ان کے لیے تمام باتیں رکھ دی کہ یہ کسی طرح قتل و غارت پر نہ آئیں، مگر وہ تو سوچ کے یہی آئے تھے، ان کو تو حکم ہی یہی تھا یزید پلید کی طرف سے کہ امام بیعت کریں ورنہ ان کے لیے کوئی بھی راستہ نہ چھوڑو۔ اب امام کے رفقا ہیں، کتنے ہیں میں بتا چکا، یہ ٹوٹل 72 افراد، 72 بہتر افراد کا قافلہ ہے۔ امام علی مقام 9 محرم جمعرات 61 ہجری یزیدی لشکر میں نقارے بجتے ہیں۔ یہ اعلان جنگ آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا کہ ان سے کہو اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو، کل تم سے جو ہو وہ تم کر لینا۔ انہوں نے اس بات کو مان لیا۔ امام پاک رات کے وقت اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں مجھ سے جو کچھ ہے، جو بھی ان مخالفت، تم سے نہیں ہے، تم لوگ سب اپنی جانیں بچاؤ، میرے گھر والوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، خیریت سے واپس چلے جاؤ۔ مگر کوئی ایک نہیں تیار ہوتا جانے کے لیے، سب یہی کہتے ہیں ہم وہ نہیں کہ آپ کو تنہا چھوڑ دیں، ہم میں سے جب تک کوئی ایک بھی ہے ہم دشمن کا کوئی تیر آپ تک نہیں آنے دیں گے۔ فرمایا اگر میرے ساتھ رہنے کا عہد کر چکے ہو تو پھر شاید تمہیں کوئی اور رات نہ ملے، کچھ گھڑیاں ہیں، اللہ کو یاد کر لو، کچھ آرام کرنا ہے کر لو۔ جمعہ کا دن 10 محرم یوم عاشور، جس کو آپ عاشورہ کہتے ہیں، عاشورہ 10ویں کو ہی کہتے ہیں، وہ طلوع ہوا۔ حضرت علی اکبر نے اذان کہی، امام پاک نے نماز پڑھائی۔ یہ کربلا والوں کی آخری نماز با جماعت ہو رہی تھی۔ ایک بات عرض کرتا چلوں، وہ جو یزیدی لشکر تھا وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، ان کے ہاں بھی اذان ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی۔ امام کے ہاں الگ اذان اور الگ نماز۔ امام نے الگ اذان کر کے الگ نماز پڑھا کر امت کو بتا دیا جو آل رسول نسبت رسول کا احترام نہیں کرتے، جو غلط ہیں، ظالم فاسق فاجر ہیں، ان کی اذان اذان نہیں، ان کی نماز نماز نہیں۔ دل میں نبی کی آل کے لیے دشمنی ہو تو سجدے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کربلا والے جمع ہیں، ان پر تیر برسائے جا رہے ہیں۔ لڑائی یوں ہوتی ہے، ایک گروپ ایک طرف سے، دوسرا گروپ دوسری طرف سے، مگر یہ لڑائی اس طرح نہیں تھی۔ یہ عرب کے
اس مقابلے کی طرح کہ ایک طرف سے ایک آتا ہے، دوسری طرف سے دوسرا آتا ہے۔ اگر ایک بھاری پڑ جائے تو اس کے لیے 2 4، امام کی طرف سے ایک آ رہا ہے، اس کے مقابلے پہ 200 آ رہے ہیں، پھر بھی امام کے رفقا نے عقیدت و محبت کی مثالیں قائم کی، پروانہ وار نواسۂ رسول پر اپنی جانیں قربان کی، حق کے لیے، تقوی کے لیے، نیکی کے لیے، اسلام کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے۔ 50 رفقا کے بعد اب امام کے صرف اپنے گھر والے، اپنے ساتھی رہ جاتے ہیں۔ آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کے بیٹے، اب یہ افراد ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے امام کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ کیا آپ کے پاس پیش نظر کیا ہے کہ وہ پرچم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند کیا ہے وہ نیچے نہ ہونے پائے۔ امام پاک حق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، ساری مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، 3 دن کی بھوک اور پیاس جمع ہو گئی ہے۔ ذرا سوچئے، مجھے اور آپ کو حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے۔ آج ہمارے سامنے چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہمارے مفادات ہوتے ہیں، ہم کیا کیا فیصلے کر لیتے ہیں۔ امام قربانی پر قربانی دے رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فرزند، مولا کائنات کے فرزند، کیونکہ حضرت علی نے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے بعد اور شادیاں کی تھی، ان میں سے 5 بھائی امام کے ساتھ تھے، مائیں ان کی الگ تھیں لیکن باپ حضرت علی۔ تو وہ آئے، انہوں نے امام سے اجازت مانگی، امام نے ان کو میدان کی طرف رخصت کیا، انہوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا، مگر ایک کے مقابلے میں جب ہزاروں ہوں تو کب تک؟ بالآخر زخموں سے چور چور ہو کر یہ سب جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے بھائی سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند، ان میں سے ایک وہ ہیں جن کا نام قاسم ہے۔ ان کی نسبت امام کی شہزادی حضرت سکینہ سے ہوئی ہے، یعنی منگنی ہو چکی ہے۔ امام نے فرمایا تم نہ جاؤ، میرے بھائی کی خواہش تھی کہ تمہاری شادی میری بیٹی سے ہو، میرے بعد سکینہ سے نکاح کر لینا۔ انہوں نے کہا ابا جان نے مجھے ایک وصیت کی تھی، میں نے اس کو بطور تعویذ ہر وقت اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ابا جان نے کہا تھا جب کوئی مشکل وقت آئے اس کو کھول کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، آج سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہوگا؟ میں نے اسے کھولا اور پڑھا ہے، اس میں یہی لکھا ہے ایک دن میرا بھائی دشمنوں میں گرا ہوگا، میرے بیٹے اس وقت اپنے چچا پر اپنی جان قربان کر دینا۔ حضرت نے نہ بیٹی کے مستقبل کو دیکھا، نہ جوان بھتیجے کی جوانی کو دیکھا تو بس یہی کہ نانا جان کا دین سر بلند رہے۔ امام نے ان کو بھی رخصت کیا میدان کی طرف۔ یہ چاروں بھتیجے، ذرا نام سن لیجئے، میں آپ کو اس لیے بتاؤں کہ آپ کے سامنے یہ بات بھی آ جائے۔ حضرت علی کے فرزندان جو اس وقت ساتھ تھے ان کے نام بھی سن لیجئے تاکہ آپ کو پتا ہو۔ حضرت علی کے ایک فرزند کا نام ہے عباس علمدار، دوسرے فرزند کا نام جو کربلا میں ساتھ تھے ان کا نام ہے محمد بن علی، تیسرے جعفر بن علی، چوتھے عمر بن علی، اور 5ویں عثمان بن علی رضی اللہ عنہم۔ حضرت امام حسن کے بیٹوں کے نام، ایک کا نام ہے قاسم، دوسرے کا نام عبداللہ، تیسرے کا نام ابو بکر بن حسن، چوتھے کا نام عمر بن حسن۔ کیا یہ نام آپ کو کچھ بتا نہیں رہے؟ ہمیشہ نام بچوں کے دوستوں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں۔
پیاروں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں۔ حضرت علی اپنے فرزندان کے نام جو رکھ رہے ہیں، امام حسن اپنے بچوں کے نام جو رکھ رہے ہیں، کیا پیغام ہے؟ ان میں آپس میں محبت ہی محبت تھی، یہ ایک دوسرے کے وفادار تھے، پیارے تھے۔ لڑائی آج کے لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے، ان میں صحابہ و اہل بیت میں بہت پیار تھا، کیونکہ میدان کربلا میں امام کے ساتھ 5 سے زائد صحابہ کرام بھی تھے، یہ خود آئے تھے، ان کو پتہ تھا کہ امام جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس علمدار، ان کو حضرت نے اپنا جھنڈا دیا تھا، اس لیے ان کو علمدار کہا جاتا ہے، جھنڈا اٹھانے والے۔ وہ بھی گئے، پانی لینے گئے، مگر ظالموں نے انہیں پانی نہیں لینے دیا، ان کے ہاتھ کاٹے، ان سے ویسے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، پیچھے سے وار کر کے ان کے بازو کاٹے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ آج بھی کربلا میں ان کا مزار کچھ فاصلے پر ہے، کیونکہ ان کا مقدس لاشا اٹھایا نہیں گیا۔ ایک امام تھے، ہر ایک ساتھی کا لاشا اٹھا کر خیموں کے پاس لا کے رکھتے تھے، لیکن حضرت عباس کا لاشا مبارک اس قدر زخمی اور کٹا ہوا تھا کہ اسے اٹھایا نہ گیا۔ امام کے بھانجے محمد و عون، سیدہ زینب جو امام حسین کی بہن ہیں، ان کے فرزند، انہوں نے بھی اجازت چاہی، امام نے ان کو بھی رخصت کیا۔ ظالموں نے ان پھولوں کو بھی تڑپا دیا، تیروں سے چھلنی کر دیا۔ امام کے اپنے فرزند علی اکبر، امام کے 3 شہزادے ہیں، تینوں کا نام علی ہے۔ پہچان کے لیے جو پہلے ہیں علی اکبر، دوسرے علی اوسط، تیسرے علی اصغر۔ یہ جو منجلے ہیں دوسرے علی اوسط، ان کا لقب زین العابدین ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ روزانہ بلا ناغہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ اندازہ کیجئے، آج ان کی محبت کا دعویٰ ہو، ہم فرض نماز بھی نہ پڑھیں تو پھر ہماری محبت صرف زبانی کلامی ہوگی۔ امام عالی مقام کے یہ فرزند علی اکبر ہو بہو تصویر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سیدنا امام حسن سر سے لے کر سینے تک، اور سیدنا امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک تصویر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن امام کا یہ شہزادہ ہم شکل مصطفیٰ کہا جاتا ہے، شبیہ رسول تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر۔ امام نے ان سے بھی کہا، تم سے میرے گھر میں رونق، تمہیں دیکھتا ہوں نانا جان کی شبیہ سامنے آ جاتی ہے، میں کن آنکھوں سے شبیہ رسول کو خاک کو خون میں تڑپتے دیکھوں گا۔ مگر جوان بیٹے نے کہا، میں وہ نہیں کہ آپ کے بعد زندہ رہنا چاہوں، میں آپ سے پہلے چاہوں گا، وہیں جانا چاہوں گا جہاں بھائی قاسم چلے گئے، جہاں چچا عباس چلے گئے۔ امام نے جوان بیٹے کو بھی میدان میں رخصت کیا۔ اقتدار کے لیے ایسا نہیں کیا جاتا، یہ اقتدار کے لیے نہیں تھا، اتنی بڑی قربانی اقتدار کے لیے نہیں دی جاتی۔ حضرت علی اکبر میدان جنگ میں جاتے ہیں اور جا کر کیا کہتے ہیں، دیکھو پہچانو مجھے، پہچانو میں کون ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے فرزند، فرمایا کیا میری شکل تمہیں نہیں بتا رہی کہ میں گلشن رسالت کا ایک مہکتا ہوا پھول ہوں؟ آپ نے اس وقت جو کچھ کہا وہ کتابوں میں ہے، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی، میرا نام علی ہے، میں امام حسین کا فرزند ہوں، ہم ہی نبی پاک کے اہل بیت ہیں اور ان کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ لیکن ظالموں نے شبیہ رسول کا بھی خیال نہیں کیا، تیروں پہ تیر چلائے، تلواروں سے گھائل کیا، نیزے بھالوں سے اچھالا۔
امام علی اکبر بھی زمین پر آ رہے، ظالموں نے ان کا سر بھی جسم سے جدا کر دیا۔ امام نے کن آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہوگا؟ اندازہ کیجئے، آج ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ کتنی بڑی قربانی دے گئے، انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی، انہیں سلام کرے، ہم کربلا پر بحث کرنے لگ گئے۔ ان کو سلام پیش کر کے ان کا احسان ماننے کی بجائے بحثیں کرنے لگ گئے۔ کیسے ہیں ہم لوگ؟ ہمیں ان کی محبت ہی پار لگائے گی، ان کی غلامی ہی پار لگائے گی۔ ہم صرف باتیں کرتے ہیں، کردار دیکھیے۔ اگر واقعی ان سے محبت ہے تو تقوی اختیار کیجئے، آپ وہی کیجئے جو شریعت و سنت کا تقاضا ہے۔ حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد امام کا ایک ہی فرزند، ایک بیٹے جو علی اوسط ہیں زین العابدین، یہ بیمار تھے، اٹھے، اجازت چاہی، امام نے ان کو اجازت نہیں دی۔ فرمایا میرے نانا جان کا فرمان، میری اولاد قیامت تک رہے گی، اب تم ہی میرے ایک بیٹے ہو، تم ہی سے میری اولاد کا سلسلہ چلے گا۔ سنو، میں تمہیں کچھ وصیتیں کرتا ہوں، تم نے شریعت و سنت کی ہر حال میں پابندی کرنی ہے، ظلم کا ساتھ نہیں دینا، ظالم کا ساتھ نہیں دینا، راہ حق میں جو تکلیفیں آئیں وہ سہ لینی ہے، مگر کبھی بھی شریعت و سنت کے خلاف نہیں کرنا، اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ بطور محرم رہنا، اور جب کبھی تکلیفیں سہتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچو، سب سے پہلے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر جانا، میرا سلام کہنا، اور کہنا نانا آپ کے نواسے نے آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، سارا منظر آنکھوں دیکھا حال سنانا۔ پھر میری ماں سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے بھی روضے پہ جانا، ان کو بھی میرا سلام کہنا۔ آپ نے اپنی دستار اپنے بیٹے کے سر پر رکھ دی، 6 ماہ کے علی اصغر۔ خواتین نے کہا یہ بچہ شدت پیاس سے تڑپتا ہے تو اس کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا۔ امام ان سے گود میں لے کر خواتین کے کہنے پر میدان میں آئے، لوگوں نے دیکھا امام کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں بلکہ گود میں بچہ ہے۔ فرمایا شاید تم نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو، مگر یہ میرا بیٹا ہے 6 ماہ کا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم پانی دو گے میں پی لوں گا، میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو، اس کے حلق میں پانی کی 2 بوندیں ڈال دو۔ بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ ایک ظالم نے کمان پر تیر چڑھا کر کھینچا اور اس زور سے چلایا، وہ تیر آ کر حضرت علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ بچے نے ایک جھرجھری لی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ امام نے تیر کھینچا، خون ہاتھوں میں تھا، آپ روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی داڑھی پہ لگا لیا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم، یا اللہ یہ قوم تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے میں اس پر تجھی کو گواہ بناتا ہوں۔ ادھر بیویاں منتظر تھیں، شاید کسی کو ترس آ گیا ہوگا، کسی نے پانی پلا دیا ہوگا، مگر ان کے کلیجے منہ کو آ گئے جب دیکھا کہ ظالموں نے پیاس تو بجھائی ہے مگر پانی پلا کر نہیں، تیر چلا کر۔ اندازہ کیجئے کیا گزری ہوگی، کیا بیتی ہوگی، امام کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، امام کے پیش نظر کتنا بڑا مقصد ہے۔ آپ اپنے خیمے میں آئے، آپ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمامہ شریف، دستار، پگڑی تھی، اپنے سر پر باندھی، اپنے بھائی حضرت امام حسن کا پٹکا بیلٹ اپنی کمر پر باندھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ذوالفقار جو حضور نے حضرت علی کو عطا کی تھی، جو میدان بدر میں حضرت علی کے ہاتھ میں تھی، اور غیب سے ندا آتی تھی
لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ آج وہی تلوار سیدنا امام حسین کے ہاتھ میں۔ آپ بیبیوں کے خیمے میں آئے، انہوں نے جب امام کو تیار دیکھا، سب کے سب ان کو اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ آپ صبر کی تلقین کر رہے ہیں، دیکھو صبر کرنا، میرے بعد بال نہ بکھیرنا، سینے پہ ہاتھ نہ مارنا، واویلا نہیں کرنا، ہمارا طریقہ صبر ہے۔ حضرت زینب سے فرمایا تم نے اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا دودھ میں نے پیا ہے، اماں کے طریقے کو اختیار کرنا۔ آپ یہ تلقین فرما رہے تھے۔ آپ کی بڑی پیاری بیٹی، آپ جس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، حضرت سکینہ آ کے آپ سے لپٹ گئی، بابا میں پانی نہیں مانگوں گی، آپ نہ جاؤ، آپ چلے گئے، میں بابا کہہ کے کس کو پکاروں گی، میرے سر پر شفقت سے ہاتھ کون رکھے گا؟ آپ نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، حضرت زینب کے حوالے کرتے ہوئے کہا اسے میری لاش پر نہ آنے دینا، اسے رونے نہ دینا، اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ سیدہ زینب فرما رہی تھی آج صرف سکینہ ہی نہیں، ہم سب یتیم ہو گئے، صبح بھرے ہوئے خیمے تھے، صبر کا کتنا کوئی حد ہوتی ہوگی۔ نانا جان گئے صبر کیا، اماں گئی صبر کیا، بابا علی گئے صبر کیا، بھائی حسن گئے صبر کیا، آج صبح سے بھی صبر ہی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری بہن کلمہ شکایت زبان پر نہیں لاؤ، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، ردینا بقضاء اللہ، ہم اللہ کی رضا قضا پر راضی ہیں۔ آپ میدان میں جاتے ہیں، اپنی شان میں رجز پڑھتے ہیں، یہ وہ کلام ہوتا ہے جو دشمن کے سامنے پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے ان کے سامنے وہ کلام پڑھا۔ امام پاک فرما رہے ہیں بودام ابن علی از آل ہاشم باوقار، این قدر کافی است مارا اعتبار و افتخار، جد من باشد رسول اللہ محبوب خدا، برسر فرش زمین ہستم چراغ کردگار، مادرم زہراست بنت مصطفیٰ و عم من جعفر طیار، ملک مکرمت را تاجدار، درمیان ما کتاب اللہ نازل بودا است، ذکر حق و وحی و رشد و خیر جملہ یادگار۔ میرا نام حسین ہے، میں مولا کائنات حضرت علی کا بیٹا ہوں، آل ہاشم ہوں۔ اے عرب لوگ، اپنے حسب نسب پر فخر کرنے والوں، میں ہاشمی ہوں، بتا رہا ہوں۔ میرے جاننے کے لیے، تعارف کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے، مگر میں تمہیں مزید بتا دوں، میرے ہی نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ نے انہیں سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ وہ اللہ کے ذاتی نور سے نور بن کر تشریف لائے۔ میری ہی ماں سیدہ فاطمہ زہرا ہے، جو جنت کی اور سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے ہی چچا حضرت جعفر طیار ہے، جن کو اللہ نے زمرد کے پر دیے ہیں، جو فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما، سلام کی آواز آئی، آپ نے اوپر منہ کر کے جواب دیا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون تھے؟ فرمایا یہ میرا بھائی جعفر، ایک جنگ میں ظالموں نے ان کے بازو کاٹ دیے تھے، اللہ نے ان کو زمرد کے پر دیے، وہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ فرمایا تم نے سن لیا؟ مزید سنو، میرے ہی گھر میں، ہمارے ہی گھر میں کتاب اللہ نازل ہوئی، اللہ کی کتاب، ہمارے ہاں سے ہی لوگوں کو دین ملا۔ آج بھی جب خطیب خطبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارا نام لیتا ہے، ہمیں بھلائی کے ساتھ یاد کرتا ہے۔
تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا، سمجھایا نہیں تھا۔ اب میرے بعد کوئی اور تلوار اٹھا کر تم سے مقابلہ کرنے والا نہیں، آؤ اپنی پیاس بجھا لو۔ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی امام کے سامنے جائے، لیکن عمر بن سعد ہے صحابی کا بیٹا، مگر بیٹا خراب ہو جائے باپ پر الزام نہیں آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، ان کا بیٹا غلط ہو گیا، اس کی وجہ سے نوح علیہ السلام پر کوئی اعتراض نہیں آئے گا۔ اس کے والد بلا شبہ صحابی ہیں، مگر یہ بگڑ گیا، یہ اپنے عملوں کا خود ذمہ دار۔ اس نے تمام ساتھیوں کو ابھارا، وہ کہنے لگے ہم کیسے سامنے جائیں، ہم ہی نے تو خط لکھا تھا، ہم ہی نے تو بلایا تھا، ہم ہی نے تو بیعت کی تھی۔ مگر اس کے ابھارنے اکسانے پر لوگ بڑے کس کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، یہ کون شہزادہ ہے؟ نبی پاک نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ پشت پر سوار ہو جائے، اللہ کا رسول سجدے کو لمبا کر دیتا ہے، کہیں یہ گرے نہیں، اسے چوٹ نہ لگے۔ آج ظالم اس کو قتل کرنے کے درپے ہیں۔ کون سی گردن جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، وہ شہزادہ جسے سونگا کرتے تھے، آج اسی کو زخمی کرنے تلے ہوئے ہیں۔ امام نے اپنی تلوار نکالی، جب ظالموں نے حملہ کیا امام نے بھی وہ جوہر دکھائے کہ کوئی سامنے ٹک نہیں رہا تھا، مگر وہ ہزاروں تھے۔ تیروں کا می برسایا گیا، تلواروں کے وار کیے گئے، نیزے چلائے گئے اور آپ کو سواری سے گرایا گیا، مگر سلام اس گرنے والے کو جو خود تو گر گیا مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گیا۔ امام زمین پر آ رہے، 121 تیر آپ کے جسم میں پیوست تھے اس وقت۔ اس حالت میں بھی شمر لعین کو آپ نے کہا آج جمعہ ہے، میں مسافر ہوں، مجھ پر جمعہ نہیں، مگر میں نے ابھی ظہر پڑھنی ہے۔ اسی حالت میں آپ نے اپنا ماتھا زمین پہ لگا دیا کہ یہ سر اب بھی جھکے تو اللہ ہی کی بارگاہ میں جھکے۔ آپ سجدے میں تھے، ظالموں نے 14 وار کیے آپ کی گردن پر، 14 وار۔ اندازہ کیجئے، بوسہ گاہ مصطفیٰ پر تلوار چلائی گئی، امام کا سر انور جسم سے جدا کر دیا گیا۔ امام نے قربانی دی، مگر کس کے لیے دی؟ دین کے لیے دی۔ ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا، اللہ ہی کے سامنے جھکایا۔ آنے والی نسلوں کو جرأت دے گئے۔ حریت کس کو کہتے ہیں؟ آزادی کس کو کہتے ہیں؟ دین کی پابندی کس کو کہتے ہیں؟ شریعت و سنت پر عمل کس کو کہتے ہیں؟ وہ امام کر کے دکھا گئے۔ انہوں نے گلشن اسلام کی اپنے مقدس خون سے آبیاری کی، کسی غلط کا خون نہیں، امام پاک کا خون، آل رسول کا خون، جس نے شجر اسلام کو پھر تازگی عطا کی، بہار عطا کی۔ امام جس انقلاب کی بنیاد رکھ گئے، آج بھی دنیا اس کو یاد کرتی ہے۔ آپ نے حق کے لیے ہر ایک کو جرأت اور حوصلہ دیا۔ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد بھی ظالموں نے بس نہیں کی، آپ کے مقدس بدن سے آپ کا لباس اتار لیا، آپ کو برہنہ کر کے آپ کے مقدس جسم پر گھوڑے دوڑائے، آپ کے جسم اقدس کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا۔ میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، مگر ہم اس قربانی کی عظمت کو نہیں جان سکتے۔ امام پاک نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ صرف تقوی کی بقا کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے۔ آج اسلام اپنی اصل پر ہے تو یہ ان کی قربانی کا ثمر ہے۔ ظالموں نے اس پر بھی بس نہیں کی، خیموں کو آگ لگائی۔ وہ شہزادیاں، نبی پاک کے گھر کی شہزادیاں، ان کے سروں سے چادریں کھینچی گئی، ان کا زیور چھینا گیا،
کوئی میری آپ کی بہن بیٹی کو اس طرح کرے تو کیا لگے گا؟ یہ کون ہستیاں ہیں؟ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ظالموں نے اگر ظلم کی انتہا کی تو امام اور آپ کے گھر والوں نے صبر اور رضا کی انتہا کی. انہوں نے وہ قربانی، وہ امتحان جو ان کا ہوا، اس میں وہ کامیابی پائی جو صرف اہل رضا کا حصہ ہوتا ہے. امام عالی مقام کے گھر والوں کے سامان کو لوٹا جا رہا ہے، انہیں کھلے آسمان کے نیچے قیدی بنا کر بٹھایا جا رہا ہے. کبھی سوچا آپ نے، غور کیا آپ نے کیا کچھ ہوا؟ کیا یہ سب کچھ اس لیے کہ امام کو کوئی اقتدار چاہیے تھا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. امام عالی مقام نے جو قربانی دی، پھر منسوب ربائی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. حسین شاہ ہے، نہیں، وہ تو بادشاہ ہیں، شاہ بنانے والے ہیں. دین است حسین، دین پناہ است حسین. حسین دین ہے. ان کو دیکھو، ان کی ذات میں تمہیں دین کا عملی نمونہ ملے گا. نہیں، بلکہ دین ان کی ذات میں پناہ لیتا ہے. سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا اللہ کی راہ میں، یزید پلید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا. حقا کہ بنائے لا الہ است حسین. بنائے لا الہ، بنا کہتے ہیں بنیاد کو، کلمے کی بنیاد لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ مراد ہے کہ امام نے اسی کو ثابت کر دیا قربانی دے کے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. اسی کو یعنی اسلام کی بقا کے لیے انہوں نے اپنا کردار پیش کیا. کروڑوں سلام امام پر کہ انہوں نے بے مثال قربانی پیش کی. اور دیکھیں، کہنے والے نے کہا شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا، اور کوئی رہے سجدے میں پڑا. کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. امام آخری وقت میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں. کتنا بڑا پیغام ہے پوری امت کے لیے. امام عالی مقام کی شہادت کے وقت کیا کیا ظاہر ہوا، اس کے بعد کیا کیا کچھ ہوا، پوری ایک تفصیل ہے. میں نے مختصر سی نشست میں آپ کے سامنے واقعات کو سمرائز کر کے بہت مختصر کر کے بیان کیا. کیا بتانے کے لیے؟ اس قربانی کو یاد کریں. ہماری اگر چند اشک بہہ جاتے ہیں تو کیا صرف اتنا ہی محبت کے لیے، یا ہم ان کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ پیش کر دیتے ہیں تو کیا صرف اتنا ہی؟ نہیں، یہ سب کچھ اپنی جگہ، مگر اصل کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سچ کو لانا ہے، تقوی کو لانا ہے، نماز کی پابندی، شریعت و سنت کی بقا کے لیے قربانی دینا. یہ معنی ذبح عظیم ہے. حضرت اسماعیل کے فدیے میں یہ اصل میں رسول اللہ کی شہادت کا ظہور ہے. حقیقت نبی پاک پر پوری ہوئی، ظہور دونوں شہزادوں سے ہوا. اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی برہان اولیاء کو ہمارا سلام ہو. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.